أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا الله يا رحمن. بحق الرحمن علم القرآن علمنا القرآن يا الله. اجعلني لعلم القرآن وارثا. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، آج ہم اس کی اختتامی مجلس میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے 38 رکوع مکمل ہو چکے تھے۔ اب 39 اور 40 دو رکوع ہمارے باقی ہے۔ الحمدللہ اس مجلس میں ہم یہ دو رکوع مکمل کریں گے اور دعا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلا لیا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کرے، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کی سب سے طویل آیت مبارکہ ہے یہ، سب سے طویل، جس میں ادھار کا معاملہ جو ہوتا ہے اس کے تفصیل اللہ تبارک و تعالی بتلا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ بتلایا کہ ادھار کا معاملہ لکھ لینے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ لکھ لیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت، رقم پہلے دی ہو اور مال بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دے دیا اور رقم بعد میں وصول کرنی ہے، یوں ہی دکان یا مکان کرائے پر لیتے ہوئے ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کے تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم واجب نہیں، لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی تکلیف سے بچاتا ہے، جبکہ ہمارے زمانے میں تو اس حکم پر عمل کرنا انتہائی اہم ہے۔ پھر جو لکھنے والا ہے کاتب، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کاتب انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے سے انکار نہ کرے۔ پھر تیسری بات اس میں یہ بتائی گئی کہ معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھتا جائے اور اللہ سے ڈرے، اور جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کوئی کمی نہ کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو لکھنے پر قادر نہ ہو وہ دوسرے سے لکھائے۔
کے بعد فرمایا کہ اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا، جیسے کوئی بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا ہے یا نابینا وغیرہ ہے، تو دوسرے سے لکھوا لے، اور جسے لکھنے کا کہا جائے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے، تو اس کو لکھنے والے کو مفت میں ثواب مل جاتا، تو ثواب کیوں چھوڑے بندہ، یہ فرمایا۔ اس کے بعد میں آگے معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بنا لینے کا بھی ہمیں حکم آیا کہ لین دین کا معاملہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بنا لینا چاہیے، تاکہ وقت ضرورت کام آ جائے۔ اور گواہوں میں اللہ نے یہ تفصیل بتائی کہ گواہ دو مرد ہونا چاہیے، یا پھر ایک مرد دو عورتیں ہونی چاہیے، اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے گی۔ پھر فرمایا کہ چھوٹے بڑے ہر قرض کو جو ہے لکھ لینا مفید ہوتا ہے، فرمایا کہ قرض کے معاملات لکھنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مقدار، نوعیت، مدت تک لکھ لینی چاہیے کہ کب سے کب کیا کرنا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے، جس سے بندے کے حقوق محفوظ رہتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے گواہ ٹھیک اور آسان رہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ معاملہ صاف رہے گا اور ایک دوسرے کے دل میں کدورت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ پھر ہاتھوں ہاتھ تجارت ہو تو نہ لکھنے میں حرج نہیں، فرمایا اگر بندہ ہاتھوں ہاتھ کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر فرمایا سودا کرتے وقت گواہ بنانے اور کاتب کو اور گواہ کو نقصان نہ پہنچانے کا بھی اس میں حکم اللہ نے دیا آخر میں، اور فرمایا کہ اس میں لا یضار فرمایا، یعنی کہ اس کے دو معنی ہو سکتے کہ کاتبوں اور گواہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا کہ کاتب گواہ لین دین کرنے والے کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی کس کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی آیت ہے یہ۔ آگے حالت سفر میں کاتب نہ ملے تو کوئی چیز گروی رکھ دینا چاہیے، یہ بتایا گیا۔ کہا کہ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آیت نمبر 282 اور 283، یہ دو آیتوں پر اگر ہم غور کر کے دیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ نے ہمارے خالصتاً دنیاوی مالی معاملات میں بھی ہمیں کتنے واضح احکام ارشاد فرماتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین کامل دین ہے، کہ اس میں عقائد و عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات تک کا بھی بیان ہے، اور حقوق العباد نہایت اہم ہے، بندوں کے حقوق کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت سے اس کا بیان فرمایا ہے، اور یہ کہ شریعت کے احکام میں بے پناہ حکمتیں ہوتی ہے، اور ان میں ہماری بہت زیادہ بھلائی ہے۔ اسلام کامل دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں پر ہمارے 39 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے
اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال اور پختہ نیتوں کا محاسبہ فرمائے گا۔ نیتوں کا محاسبہ نہیں ہے، لیکن جو پختہ نیت ہے اس کا محاسبہ اللہ فرمائے گا، کہ انسان کے دل میں کئی طرح کے خیالات آتے ہیں، جیسے وسوسہ ہے وغیرہ، اور عزم اور ارادے۔ تو وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں، ان پر تو مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ وسوسوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا بندے کا۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگا دیتا ہے اور ان پر عمل کرنے یا ان کو عمل میں لانے کا ارادہ کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا، اور انہی کا بیان اس آیت میں ہو رہا ہے کہ اپنے دلوں میں موجود چیز کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا ان پر محاسبہ فرمائے گا، اور اللہ جس کو بخشنا چاہے گا بخش دے گا، اور جس کو سزا دینا چاہے گا سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آگے فرمایا رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو اصول اور ضروریات ایمان ہے اس کے مراتب یہاں پر بتلائے جا رہے ہیں، 4 مراتب ہے۔ کہا کہ دیکھیں پہلے تو ایمان لائے، پھر اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، 4 مراتب بتائے یہاں پر۔ آگے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ دیکھیں لوگوں کو ان کے طاقت کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہٰذا غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے، نادر پر حج نہیں ہے، نماز جو کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے قیام فرض نہیں ہے، اور جو معذور ہے اس کے اوپر جہاد فرض نہیں۔ الغرض اسی طریقے سے بہت سے احکام معلوم کیے جا سکتے ہیں، بہت سے احکام ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جو طاقت نہیں رکھتا، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا اللہ۔ پھر فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ یہ آیت مبارکہ آخرت کے ثواب و عذاب کے بارے میں ہے، لیکن اس طرح کا معاملہ دنیا میں بھی پیش آتا ہے کہ ہر آدمی اپنی محنت کا پھل پاتا ہے، محنت والے کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے، جبکہ سست و کاہل اور کام چور کو اس کی سستی کا انجام دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں جگہ بھی ہے۔ آگے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما،
اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا مسلمانوں کو ایک اہم دعا کی تلقین ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے جس میں اللہ نے ایک اہم دعا کی تلقین فرمائی کہ بنی اسرائیل پر کئی احکام ہم سے زیادہ سخت تھے، جیسے زکوٰۃ میں چوتھائی مال کا حصہ دینا ہوتا تھا ان کو، ان کے مقابلے میں ہم پر نہایت آسانیاں ہیں، لہٰذا اعتراف نعمت کے طور پر یہاں پہ دعا میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ یاد رہے کہ ہم پر یہ کرم نوازیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا سورہ بقرہ الحمدللہ ختم ہوا۔ تو اس سورہ بقرہ کے جو آخری 2 رکوع ہے اس میں جو طویل ترین آیت ہے 282 والی آیت نمبر 282، کمیت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اسے آیت المدینہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ادھار لین دین کے قرآنی ضوابط، ادائیگی کی مدت کا تعین، تحریری وثیقہ کی تیاری اور گواہوں کی موجودگی وغیرہ کا بیان ہے۔ رہن رکھنے کے احکام کا تذکرہ ہے۔ آسمان و زمین کے اندر سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، وہ دلوں کے ظاہر اور خفیہ تمام بھیدوں سے واقف ہے۔ چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، سود، طلاق، عدت جیسے متعدد شرعی احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں، اس لیے سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یوں ہی سورت کا اختتام جامع ترین دعا پر کیا جا رہا ہے، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں درخواست کیا کریں کہ اے اللہ، اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف فرما دینا۔ جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، نیز وہ اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچے رہیں گے۔ اور اس کی بعد کی آیتوں میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جس نے رات کو سوتے وقت یہ 2 آیتیں پڑھ لی تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات خود بھی سیکھو اور اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا اور بہترین دعا بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کی بہت اہمیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس رمضان المبارک میں سورہ بقرہ کی تفسیر اور کنز الایمان کا ترجمہ مختلف تفاسیر سے
تفسیر پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا، اور الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ ختم کیا ہے۔ تو اس اختتامی مجلس پر ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، چلیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ الہ العالمین، آج ہم نے سورہ بقرہ کو ختم کیا ہے۔ پروردگار، تو ہماری ان مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں سند قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین، اس کے ذریعے تو ہماری بخشش اور مغفرت فرما۔ الہ العالمین، تو نے جو ہمیں اس میں بتلایا اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا، اور جو تجھے پسند ہے اسے اپنانے والا، اور جن چیزوں کو تو ناپسند کرتا ہے اسے ہمیں دور فرما۔ الہ العالمین، ہمیں تیرے اخلاص والے بندوں میں شامل فرما، جو مخلص بندے ہیں، جو تجھے پسند ہے، ہمیں ان میں سے بنا، اور ہمیں منافقوں میں سے نہ بنا۔ الہی، ہمیں زمین میں امن قائم کرنے والا بنا، فسادیوں میں سے نہ بنا۔ الہی، ہمارے گناہوں کو تو ایسے معاف فرما کہ ہم سے کوئی گناہ نہ رہے ہمارے پاس۔ تیرے کمزور اور ناتواں بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، گناہ گار، خطا کار، اسیاں شعار بندیاں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے عفو اور درگزر کی بھیک مانگتے ہیں۔ الہی، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں میں لطف زندگی کو اپنے بے پایاں کرم اور فضل سے بھر دے۔ الہی، ہمیں دین حق پر استقامت عطا فرما، ہمارے اعمال اور عقائد کو درست فرما، ہمارے احوال کو سنوار دے، ہماری نیتوں کو اخلاص والا، صدق والا اور تقوی والا، زہد و ورع والا بنا دے نیتوں کو۔ ہمیں ایمان کا نور عطا فرما اور حلاوت عرفان عطا فرما، ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے بچا۔ الہ العالمین، ہمیں اخلاص دے، نفاق کو ہم سے دور فرما، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اور ہمیں اپنی زندگی میں تیری بندگی کی لذت دے۔ ہمیں راتوں میں جاگنا نصیب فرما، تیری عبادت کا مزہ عنایت فرما۔ الہی، ہماری بدبختی کو خوش بختی سے بدل دے، ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل دے، اور ہمیں غفلت سے نکال کر مجاہدی کی طرف لے آ۔ الہی، ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ الہی، ہمیں محرومی سے نکال کے عطا اور مجاہدہ نصیب فرما۔ الہی، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، الہی اتق من النار والا عشرہ چل رہا ہے۔ الہی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ایسا معاف فرما پروردگار کہ ہمارا کوئی ایسا گناہ نہ ہو جسے تیری مغفرت نصیب نہ ہوئی ہو، ہمارا کوئی ایک ایسا عیب نہ ہو جس پر تیرا پردہ نہ پڑا ہو۔ الہی، ہمارا کوئی ایسا غم نہ چھوڑ
جو ختم نہ ہو گیا ہو۔ الہی کوئی مرض اور کوئی بلا ایسی نہ چھوڑ جو تیرے کرم سے دور نہ ہو گئی ہو۔ الہی ہمیں کوئی ایسی تکلیف نہ چھوڑ جس کو تو نے ختم نہ کر دیا ہو۔ الہی ہمارے قرضوں کو سخاوت سے بدل دے۔ الہی ہمارے دشمنوں کو دفاع فرما، ہمارے بچوں کو نیک صحبتیں عنایت فرما۔ الہی ہم ماؤں کو اتنی قوت دے کہ ہم ان کی نیک تربیت کر سکیں۔ الہی قیامت کے دن ہمارا معاملہ آسان فرما، ہماری بخشش اور مغفرت فرما رمضان المبارک میں۔ الہی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہم کو اور ہماری نسلوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت نصیب فرما، اور ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما۔ الہی ہمارے گھروں میں دین کو قائم فرما۔ الہی ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھروں میں ایمان کے اجالے کر دے۔ الہی ہمارے عورتوں میں، جوانوں میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں دین اور ایمان کی غیرت پیدا فرما۔ الہی ہماری نسلوں میں شرم و حیا عنایت فرما۔ الہی اس پرفتن دور میں ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، تقوی و عصمت دے، طہارت و پاکیزگی عطا فرما، ایمان کو ہم سب کی نسلوں میں باقی رکھ۔ الہی قوم کی بیٹیاں حقیقت میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی باندیاں بن جائیں۔ الہی ہمارے قوم کے بیٹے امام زین العابدین کے سچے غلام بن جائیں۔ اس دور کے فتنوں سے، حاسدوں کے حسد سے، اشرار کے شر سے، ماکرین کے مکر سے امت مسلمہ کو بچا لے پروردگار۔ الہی تیرے اسماء حسنہ کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جو ہمارے مرحومین ہیں، آباء و اجداد، بزرگ، مشائخ، سب کے درجات کو بلند فرما، ان کی بخشش فرما، اور ہماری نسلوں کو ہدایت کا نور عطا فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، دین اسلام کی خدمت کرنے والوں کی خیر فرما، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نوکروں کی خیر فرما۔ الہی خیر کو ہمارا مقدر فرما، ہمارے لیے عبادت کو آسان کر دے، نیکیوں کو آسان کر دے، مزید ہمیں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم جو کچھ پڑھے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے الہی وہ معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ الہی وقت خضرا دیکھنا نصیب فرما، زیارت حرمین شریفین نصیب فرما، جو تیرے خانہ کعبہ میں دعا کر رہے ہیں، اور جو تیرے بندے بندیاں مقام ابراہیم، حتیم، باب کعبہ پر ٹھہرے ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں کا واسطہ، ان کی دعاؤں میں ہماری دعائیں بھی شامل کر لے، ان کی پکار میں ہماری پکار بھی شامل کر لے، ان کی التجاؤں میں ہماری التجائیں بھی شامل کر لے۔
الہی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمارے ایمان کو پختہ فرما، ہمارے عرفان و ایقان میں پختگی عطا فرما، اپنی اطاعت اور معرفت ہمیں عطا فرما، اپنی محبت اور اپنا قرب ہمیں نصیب کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی خیرات ہمیں نصیب کر، حضور کی سچی غلامی نصیب کر، حضور کے نالن پاک کا سایہ ہمارے اوپر دراز فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نالن پاک کا سایہ ہمارے سروں پر ہو، ہمارے دلوں کو اپنے عشق کی حلاوت عطا فرما، آنکھوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب کر، الہی پیشانیوں کو سجدے کی لذت عطا فرما، زبانوں کو مناجات کی لذت عطا فرما، قرآن پاک یاد کرنا نصیب کر، الہی جو بچے قرآن یاد کر رہے ہیں ان کا حفظ آسان فرما، جو یاد کر چکے ہیں ان کے حفظ میں اور پختگی دے الہی، اور جو بچے کمزور ہیں ان کو قوت دے، جو خواہش مند ہے پروردگار ان کو قوت دے کہ وہ تیرے کلام مجید کو یاد کر سکے، الہی ہمیں بھی اسی توفیق عطا فرما کہ ہمارے بچے بھی، ہمیں بھی وہ سعادت نصیب کر کہ ہماری اولاد بھی تیرے کلام پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کر سکے، مسبب سبب یا مفتح فتح یا مفرج فرج یا مسہل سہل یا میسر یسر یا متمم تمم یا رب انی مغلوب فانتصر یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا مقلب القلوب والابصار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.